قدیر زہرا کے قتل ہونے کے بعد پاکستان واپس آیا۔ پاکستان واپس آنے کے بعد اس کی درخواست پہ اس کی ملاقات اس کی قاتلہ ماں اور بہن سے کروائی گئی۔ ملاقات کے بعد قدیر کا رنگ روپ، قدیر کا مزاج، اخلاق سب کچھ بدل گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ قدیر کے دل میں ماں کے لیے محبت پیدا ہو گئی، لیکن بیوی کے لیے نہیں ہوئی۔ وہ بیوی جس نے قدیر کی خاطر اپنی جان سے ہاتھ دھو دیا، قدیر کی خاطر ختم ہو گئی۔ قدیر کے کہنے پہ وہ اپنے سسرال گئی تھی، قدیر کے کہنے پہ اس نے یہ سارے کام سر انجام دیے۔ اور سوال یہ کہ اس کیس میں نیا رخ یہ ہے کہ قدیر نے اب اپنے سسرال میں اپنے سسرالیوں سے بھی بحث کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ اپنی ماں اور بہن کو معاف کر دے گا اور وہ اس بارے میں سوچے گا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی پرورش جو ہے اس کی ماں اور بہن کرے، اس کے بچے کی پرورش اس کی ماں اور بہن کرے۔ جب ایک ماں اور بہن جو ہے وہ آپ کی بیوی کو مار سکتے ہیں تو اس کے بچے کو وہ کیسے رکھ سکیں گی؟ نیا انکشاف یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے لیے دوسری شادی کا بھی انتخاب کر لیا اور وہ چاہتا ہے کہ اب اس کی جلد از جلد دوسری شادی کر دی جائے تاکہ اس کے بچے کو عبدالرافع کو ماں کی محبت مل سکے۔ بات یہ ہے کہ قدیر کا جو بیٹا ہے عبدالرافع، اس کو ماں کی ممتا کبھی نہیں مل سکتی۔ جو ایک ممتا ماں کی ملتی ہے نا، جیسے کہ ماں نے قتل کیا ہے، بہن نے قتل کیا ہے، تو قدیر نے ماں کو معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک سٹیپ مدر وہ سٹیپ مدر ہی رہتی ہے، وہ کبھی بھی اپنے بچے کو وہ محبت نہیں دے سکتی جو کہ ایک سگی ماں دیتی ہے۔ اب زہرا کو جب مارا جا رہا تھا، زہرا چیخ رہی تھی یا زہرا کے اوپر تکیہ رکھ کے اسے ختم کیا جا رہا تھا، تب وہ 2 سال کا بچہ عبدالرافع اس گھر میں موجود تھا۔ وہ یہ سب چیزیں دیکھ بھی رہا تھا۔ کئی راز چھپانے کے لیے، باتیں چھپانے کے لیے ایک انسانی جان لے لی گئی، لیکن اب جیل میں ریمانڈ پر اور لوگوں کی نظروں میں تنزیہ، ہر بندے کے منہ میں سغرا یاسمین ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے ایک ایسا گندا گھنونا کام کیا ہے جس نے معاشرے میں بگاڑ پیدا کر دیا ہے۔ لوگوں کا اعتبار اٹھتا جا رہا ہے اپنے رشتوں سے۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو کہیں دیتے وقت ڈر رہے ہیں۔ کئی بیٹیاں جو ہیں وہ اس طرح کی ساسوں کے مزاج دیکھ کے اپنا سسرال چھوڑ کے اپنے مائکے میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ زہرا بہت اچھی لڑکی تھی۔ زہرا نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ گجرانوالہ سے حاصل کی۔ گجرانوالہ سے پھر وہ سیالکوٹ ڈسکہ میں اس کی شادی ہوگی۔ اس کے ماموں کے کہنے پہ اس کا رشتہ کروایا گیا۔ 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور اس کے بھائی والد بہت پیار کرتے تھے۔ زہرا کی والدہ بھی زہرا سے بہت پیار کرتی تھی۔ شاید زہرا کی والدہ زندہ ہوتی تو وہ اپنی بہن کے اس کارناموں کو جان سکتی تھی اور ان کی بیٹی زہرا بچ سکتی تھی، لیکن قسمت کے کیا ہی کہنے ہیں کہ ایک بیٹی جو کہ اپنا گھر بساتے اپنی جان سے ہاتھ دھو دیا اس نے۔ جب زہرا کی ساس سغرا کی اور زہرا کے خاوند کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے تو ان میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ گفتگو یہ ہوئی ہے، والدہ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے تمہارا گھر اجاڑ دیا لیکن تم ہمیں معاف کر دو، ہم اپنی غلطی سدھارنے کے لیے سب کچھ کریں گے۔ یہ صرف قدیر کی زبانی بات ہے کہ قدیر کی والدہ نے یہ اس چیز کا اعتراف کیا کہ اس سے غلطی اور وہ معافی مانگ لے، ادروائز عدالت میں یا کہیں بھی ان میں کسی قسم کی کوئی ندامت نہیں ہے۔ کئی صحافی ان کے گھر گئے، کئی صحافیوں نے ان سے سوالات بھی کیے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم لوگوں کو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، ہم نے جو کرنا تھا وہ کر دیا ہے۔ کالا جادو اس قدر برا ہے کہ انسانی زندگی کو، انسانی جانوں کو تو ختم کرتا ہے، لیکن جو کالا جادو کرتا ہے اس کا دماغ بھی مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے۔ کالے جادو پہ اعتبار رکھنا جو ہے وہ بہت بری بات ہے کہ ہم کالے جادو پہ یقین رکھتے ہیں۔ سغرا صفاق عورت جسے ہم کہیں گے، ایک ایسی عورت تھی، اس کے بارے میں جو بھی الفاظ استعمال کریں وہ میرے لیے کم ہے۔ جب میں یہ کیس دیکھتی ہوں، جب میں اس چیز کو سنتی ہوں اور جب میں اس بارے میں بالکل فیل کرتی ہوں نا کہ یہ سب کیا ہوا ہے، تو یقین کریں ایسا لگتا ہے جیسے نا جان جو ہے وہ مٹھی میں آ گئی۔ کس طرح کے معاملات ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں، آج کل کتنے کیسز جو ہیں وہ درج ہو رہے ہیں، اسی چیز کے درج ہو رہے ہیں۔ یاسمین نے کس طرح پلان کیا، نوید کو بلایا، گھر کی چھت سے بلایا، پھر قتل کیا، پھر ٹکڑے کیے گئے، پھر نالے میں بہایا گیا، موبائل چھپانے کی بھرپور کوشش کی گئی، چیزیں چھپانے کی بھرپور کوشش کی گئی، قتل کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ قتل کو چھپانا اتنا آسان نہیں تھا۔ شبیر احمد نے جو ہے وہ ہمت سے کام لیا، اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا اور یہ سارا کیس جو ہے وہ پتہ چل گیا، قاتل سامنے آ گئے۔ اب یہ کیس کون سا نیا رخ اختیار کرے گا یہ ہم آپ کو آگاہ کرتے چلیں گے۔ دیکھتے رہیے 94 نیوز۔